السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے بڑوں کو اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں حضرت اکثر سوچا کرتا تھا کہ یار کیسے ہوگا. اللہ تھا کہ یہ ہوگا بھی، اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا، کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا، کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. پھر اس چھوٹے مرزے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیع کوئی نہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیع کوئی نہیں. اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا حضرت. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے. اقبال نے بھی کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. روز مائیں نہ بایزید پیدا کرتی ہیں نہ روز مائیں جنید پیدا کرتی ہیں. زمانے گزرتے ہیں حضرت، پھر کو جنید اور پھر کو بایزید پیدا ہوتے ہیں حضرت. تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ وقت وصال تھا حضرت. تو اللہ حضرت جی لفظ بڑے سستے ہو گئے ہیں. میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر سیالکوٹ میں ہوں تو میں اعلان سنتا ہوں، وہ آج کل سارے دا ہی وصال ہو رہے ہیں. وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے بھیا، ہم دنیا دار تو مرتے ہیں لیکن وہ اعلان کرنے والے سب کا ہی وصال کرا رہے ہیں. وصال ہے وصل سے ملاقات، تو بھائی سب کا تو نہیں نا وصال ہوتا. وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے لیکن وہ اعلان کرنے والا سب کا ہی وصال کرا دیتا ہے. دنیا دار مرتے ہیں، اللہ والوں کا وصال ہوتا ہے. دنیا دار مرتے ہیں، اللہ والوں کا وصال ہوتا ہے. کیونکہ میرے لیے موت کچھ اور ہے اور جو عشاق ہیں ان کے لیے موت ہے کچھ. کیونکہ تاریخ کہتی ہے جی میں نے کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجے سبرے نہیں دیکھا. تاریخ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد میں نے کبھی حضرت بلال کو مسکراتے نہیں دیکھا. لیکن وہ دن تھا، اس دن کپڑے بھی نئے تھے. وہ جیسے کہیں گے نا اپنی زبان میں کہ خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی. لوگوں نے آپس میں کلام کرنا شروع کر دیا کہ بھائی آج کیا ہے. حضرت بلال نے کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں، چہرے پہ اس قدر خوشی کے آثار نما ہیں. کیا ہے آج؟ لکھا ہے کہ لوگ جمع ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں مؤذن رسول آج کیا ہے؟ آج کپڑے بھی نئے ہیں، خوش بھی بڑے ہیں آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضور کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو ان سے ملاقات کا پیغام ہے حضرت. ہمارے لیے موت، ان کے لیے موت ان کا وصال ہے. لیکن اعلان کرنے والا سب کا ہی وصال کروا دیتا ہے. تو میں گھر میں بیٹھا کہتا ہوں یار لفظ کتنے سستے ہو گئے، جس کے لیے جو دل بولے کہہ دو. وصال تو نہیں سب کا، وصال تو حضرت. بہرحال ایک اور موضوع چھڑ جائے گا تو پھر میں نہیں اس کو ادھر ہی کلوز کروں گا. تو لکھا ہے کہ وقت وصال تھا تو خاص عام سارے جمع تھے. وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہے نا جو جان کنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں. ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے آواز بلند پڑھیں. ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ دے. تو حضرت جنید تو اللہ کے ولی تھے اور جو بزرگ ہیں ان کی مجالس کے بڑے آداب ہیں حضرت. وہ میرے جیسا کو منہ پھٹ کھڑا تھا، اس کو پتہ نہیں لگا. اس نے حضرت جنید کو نا کلمہ تلقین کر دیا. وہ کہتا ہے شیخ کا وہ لا الہ الا اللہ آیا ذرا جواب سننا. حضرت لکھا آپ نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرا کے اس شخص کو جواب کیا دیا. آپ نے فرمایا سنگیا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرایا جڑا کدی بھولیا ہی نہیں ہے. میں اب حضرت جنید کے سوال سے جواب سے سوال نکال کے آپ سے پوچھتا ہوں یار کتنا حضرت جنید نے یاد کیا ہوگا. اور میں حضرت صاحب بڑی دیر تلاش میرا کوئی گل ملے کہ پتہ لگے حضرت جنید نے کتنا یاد کیا. تو پھر اللہ نے کرم کیا حضرت وہ
میں وہ پڑھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نا بیٹھے اپنا خط بنوا رہے تھے، حجام کی کرسی پہ بیٹھے نا اپنا خط بنوا رہے تھے۔ اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی، اس نے پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ تو لکھا ہے کہ جب اس نے مونچھیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ اس طرح یا جو کچھ بھی اس دور میں رائج تھا اس نے آپ کے ہونٹوں کے قریب کیا نا، تو لکھا ہے حضرت جنید نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت، کیونکہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف جہری ذکر ہوتا ہے قادری سلسلہ، وہ کیونکہ ذکر کر رہے تھے تو ہونٹ ہل رہے تھے، تو لکھا ہے کہ اس نے نا وہ اپنا اس طرح پیچھے کر لیا اور حضرت کو عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، میں نے آپ کی مونچھیں ٹھیک کرنی ہے، تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو یہ کاٹ دے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کروں۔ جواب سننا یار، آپ نے آگے سے جواباً فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا، اس لیے پتر خوب اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت صاحب یہ جتنے معاملے خراب ہوئے یہ ہوئے صرف اس لیے کہ ہم نے ذکر، وہ اب ٹی وی لگا لیں جی ساری رات بیٹھے رہے ہیں آپ کو ون سونی بات ملے گی، وہ کہہ رہے ہیں مصباحی صاحب نے کام ٹھیک نہیں کیا اس لیے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں، مصباحی صاحب کسی اور پہ ڈال رہے ہیں، وہ کسی، بھائی کبھی قرآن سے تو بھی پوچھو نا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ حالات کیوں خراب ہو گئے، زمین ہم پہ کیوں تنگ ہو گئی، موسم ہم سے کیوں روٹھ گئے، بھائی قرآن سے بھی تو کبھی پوچھو نا قرآن کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ فلانے اینکر کی فلانے چینل کی تو سن رہے ہیں، بھائی کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو، اے قرآن تو بتا کہ حالات کیوں خراب ہوئے، موسم کیوں روٹھ گئے، زمین ہم پہ کیوں تنگ ہو رہی ہے، کیوں ہمیں پھٹکار پڑ رہی ہے ہر طرف سے، قرآن سے بھی تو پوچھو۔ حامد میر کی سنتے ہو، نجم سیٹھی کی سنتے ہو، چلو مجھے نام نہیں خیر لینا چاہیے تھا، وہ جلے دل سے نکل گیا منہ سے نام، اس کی سنتے ہو، بھائی قرآن سے بھی تو پوچھو نا یار، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیوں حالات خراب ہوئے، تو پتہ نہیں آپ نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا اور کسی نے بتانا ہے کہ نہیں بتانا۔ اگر قرآن سے پوچھو گے تو پھر قرآن تمہیں ایک کی بات بتائے گا، اور قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔